میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے اندر اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کی حفاظت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب تبلیغ کو اجاگر کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، پس اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا پیغام نہ پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اگر آپ نے پیغام پہنچا دیا حالات کے تغیر و تبدل سے بے نیاز ہو کر، آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں چھوڑ دیا، پھر اے حبیب، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، حالات کا جکڑ جیسا بھی ہوگا، لوگوں سے حفاظت آپ کی آپ کا خدا کرے گا۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ تھا، جس کے اندر اللہ پاک نے بہت سارے مضامین کو اس کے اندر شامل کیا۔ ایک منصب تبلیغ ایک الگ ٹاپک ہے، حضور علیہ السلام کی تبلیغ کرنے کا انداز کیسا تھا، کس انداز میں آپ تبلیغ کرتے، اور حفاظت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں ایسا معاملہ اپناؤں گا کہ دونوں ٹاپک ہی ایک ہی لڑی کے اندر پروت ہیں۔ منصب تبلیغ آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی پھولوں کی سینج نہیں ہے۔ جو اس منصب پہ براجمان ہوتا ہے، یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کے معاملات کو چلانا کتنا مشکل سے مشکل ہوتا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، خطرات کی نہر سے گزر کر انسان کو آگے جانا پڑتا ہے۔ اس راستے کے اندر خواہ مخواہ کی مصیبتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں، تکالیف کو بھی سہنا پڑتا ہے، آزمائش کی چکی میں بھی پسنا پڑتا ہے، اور اپنے ذہن کو پس پشت ڈال کر لوگوں کے ذہن کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ منصب تبلیغ میں اگر آپ کو سادہ سی مثال سمجھاؤں، امام ایک ہوتا ہے، اس کے ذہن 100 ہوتے ہیں، اس نے ایک آدمی کے ذہن کے مطابق نہیں چلنا ہوتا، اس نے 100 آدمیوں کے ذہن کے مطابق چلنا ہوتا ہے۔ تو امام وہ بھی انسان ہوتا ہے، اس سے بھی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں۔ اب کیسے ممکن ہے کہ 100 آدمیوں کے ذہن کو راضی رکھا جائے، 100 آدمی کو خوش رکھا جائے؟ یہ ہرگز ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر 10 جانے والے ہیں تو 5 مخالف بھی ہوں گے۔ تو یہ آج کل کے دور کے مطابق نہیں، یہ شروع سے ایسا سین چلتا آ رہا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ ہوتا بھی وہی ہے جو حالات کے جکڑ کا مقابلہ کرتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کا علم بلند کرے۔ اللہ کے نبیوں نے حالات کا مقابلہ کر کے پیغام حق کا ابلاغ کیا، رشد و ہدایت کا پیغام آگے پہنچایا، اور بادشاہ ہو یا سب کی مخالفت مول لے کر معاشرے کو اس انداز میں امن اور سکون کا گہوارہ بنایا کہ آج ہم بھی ان کی مثالیں دے رہے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق کا ابلاغ کیا تو آپ کے راستے میں بڑے بڑے روڑے اٹکائے گئے، تکالیف آپ کو سہنا پڑی، مشکلات کے انبار لگائے گئے۔ آپ جانتے ہیں 3 سال سوشل بائیکاٹ شیب ابی طالب کا، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہے۔ ابو لہب کا وہ واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہے۔ جمیل کا راستے میں کانٹے بچھانا،
طائف کے بازاروں میں جسم پر پتھر برداشت کرنا، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے پیغام کو پراپر کنٹینیو رکھا۔ جب حالات کا جکڑ ایسا ہوا کہ آپ کا رہنا محال ہو گیا، تو اللہ پاک نے پھر اپنے حبیب علیہ السلام کو آپ پر جو فرائض منطبق کیے تھے ان کو یاد دہانی کرواتے ہوئے ان فرائض کی پھر اللہ پاک نے حوصلہ افزائی کی، اے حبیب آپ اپنے فرائض کو جاری و ساری رکھیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب جو آپ پر آپ کے رب نے نازل کیا آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں، فإن لم تفعل، پس اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو فما بلغت رسالتہ، پھر اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ نے رسالت کا پیغام نہیں پہنچایا، آپ نے رسالت کا جو فریضہ تھا اس کو کما حق ادا نہیں کیا۔ اے پیارے حبیب اگر آپ نے یہ فریضہ پورا کر دیا اور یقیناً کر دیں گے اور کیا بھی صحیح، تو پھر حالات کے جکڑ جیسے بھی ہوں گے، لوگ آپ کے مخالف بن جائیں گے، لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، لوگ آپ کو دیکھنا برداشت نہیں کریں گے، آپ پر تلواریں بھی کسیں گے، آپ پر آوازیں بھی کسی جائیں گی، آپ پر پتھر بھی برسائے جائیں گے، لیکن اے حبیب یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، واللہ یعصمک من الناس، آپ کی حفاظت کا ذمہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے، لوگوں سے آپ کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا، اور ان تینوں کا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے۔ ایک تو آپ کی اپنی شخصیت ہے، قرآن کا آپ کے ساتھ تعلق ہوا تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ اسلام کا آپ کے ساتھ تعلق، تو اسلام کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا، فرمایا واللہ متم نورہ، قسم ہے مجھے اپنی ذات و صفات کی، میں اسلام کے نور کو مکمل کر کے رہوں گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناپسند کیوں نہ ٹھہرے۔ اس سے مراد متم نورہ ہی، نور سے مراد دین اسلام ہے۔ اور دوسری حفاظت کا ذمہ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب رحمت کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت ہی ہم کریں گے، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اور پھر تیسری حفاظت فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا، یعنی ان 3 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ آج زمانہ جو مرضی کر لے، قیامت آتی ہے تو آ جائے، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ 1450 سال گزر گئے، قرآن کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ نے لیا، اسلام کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا، اور حبیب علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ اب قیامت آتی ہے تو آ جائے، جو ان کے ساتھ ٹکرائے گا وہ خود پاش پاش ہو جائے گا، لیکن ان کی شان میں فرق نہیں آ سکتا۔ قرآن جیسے نازل ہوا تھا 1450 سال گزرنے کے باوجود قرآن ویسے کا ویسے ہے، بلکہ جوں بجوں اس کی شان بڑھ رہی ہے۔ اسلام جیسے نازل ہوا تھا آج ویسے کا ویسے ہے، اسلام کی شان بھی بڑھ رہی ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا تو اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بڑھ کر ہوگی۔ حضور علیہ السلام کی عزت بھی پہلے سے وراء الورا، اسلام کی عزت بھی پہلے سے وراء الورا، قرآن کی عزت بھی پہلے سے وراء الورا۔ آپ نے دیکھا اسلام کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، بڑے بڑے ڈالر خرچ کیے گئے، تحریکیں اٹھی، NGOs مافیا ہمارے اپنے معاشرے کے اندر سرگرم ہوئی کہ اسلام کی تعلیمات کو مٹا کر رکھ دیا جائے۔ کبھی عورت مارچ کے نام پر اسلام کے شاعر کو مٹایا جانے لگا، تو کبھی وقف آرڈیننس کے ذریعے سے اسلامی شاعر کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن
اللہ پاک نے فرمایا تم چاہو جتنا مرضی زور آزما لو، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اس کتاب رحمت کے اندر اللہ نے یہ واضح پیغام دے دیا، اس نور کا تعلق ہم کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، اس نور کو تو ہم نے مکمل کرنا ہے، چاہے قیامت آتی ہے تو آ جائے، اس نور کو کوئی میلا نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا زمانہ تھا، تو ایک سادھو نے اعلان کر دیا، جو ہندو مت مذہب ہے اس کے جو پیشوا ہوتے ہیں انہیں سادھو کہتے ہیں، سادھو نے اعلان کر دیا کہ بدھ مت اور ہندو مت جو مذہب ہیں وہ سچے مذہب ہیں اور قیامت تک وہ قائم رہیں گے، جبکہ اسلام مٹ جانے والا مذہب ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشر۔ اور اس نے دلیل کے طور پہ یہ بات کر دی، 200 سال گزر چکے ہیں، ہمارا جو یہاں پہ مندر ہے آج تک ویسے کا ویسے موجود ہے، نہ اس کی دیواروں میں فرق آیا، نہ اس کی کھڑکیوں میں فرق آیا، نہ اس کے رنگ روغن میں فرق آیا، جس طرح بنا ہوا تھا 200 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ ویسے کا ویسے ہے۔ جبکہ اسلام کو دیکھیں تو ہر سال کے بعد مسجد کی کھڑکیاں ٹوٹ جاتی ہیں، رنگ اتر جاتا ہے، ٹائلیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اپنے طور پہ اس نے بڑا مارکا مارا، اس نے دلیل بڑی مضبوط قسم کی بنائی، تو بہت بڑا پراپیگنڈا کیا گیا۔ اب اس کے پراپیگنڈے کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا، سادہ لوگ جو مسلمان تھے اس کے ورگلاوے میں آ گئے، ایمان بچانا مشکل ہو گیا کہ اب اس کا کیا جواب دیا جائے۔ بات تو اس کی واضح ہے کہ 200 سال گزر چکے، مندر ویسے کا ویسے ہے، جبکہ ہماری مسجد کے اندر تو لوگ ٹوٹیاں بھی نہیں چھوڑتے، ایک دن کے اندر کئی ٹوٹیاں کھل جاتی ہیں، نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں تو کئی لوگوں کی جوتیاں چرائی جاتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ہم آتے ہیں تو ٹوپیاں رکھتے ہیں تو ٹوپیاں غائب ہیں۔ مساجد کی جتنی چیزیں، کبھی کبھار تو ایسے متبرک مسجد کی چیزوں کو سمجھنے والے مساجد کی چیزیں اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، یہ UPS، یہ تو اللہ کا گھر ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، ادھر بھی ضرورت ہوگی، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے طور پہ بڑی بات کی کہ ہندو مت ہمیشہ قائم رہنے والا مذہب ہے اور اسلام مٹ جانے والا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ 200 سال گزر چکے، ہمارا مندر قائم و دائم ہے، مساجد ہر سال اس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے، سادہ لوگ مسلمان متذبذب ہو گئے۔ اتنے میں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کو خبر ہوئی کہ سادھو نے یہ اعلان کر دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اسلام کی عزت پہ حملہ آور ہو گیا۔ تو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ میدان میں آئے اور آپ نے فرمایا میں تمہاری دلیل کو توڑنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری دلیل کو توڑوں گا، اور یہ جو تم نے اعلان کیا ہے نحوست برا کہ ہندو مت ہمیشہ قائم رہنے والا مذہب ہے، یہ غلط ہے، اسلام ہی وہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہے، جس کو اللہ نے قیامت تک قائم و دائم رکھنا ہے۔ تو کہنے لگا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا میں نے یہاں پہ جواب نہیں دینا، لوگوں کو اکٹھا کرو اور تمہارے مندر کے دروازے پر جا کر میں نے یہ جواب دینا ہے کہ اسلام ہی وہ سچا دین ہے، اسلام کی حقانیت اور صداقت کو میں نے باور کروانا ہے کہ یہی وہ مذہب اور مسلک ہے جس نے قیامت تک قائم رہنا ہے، جس کو اللہ نے بھی پسند کیا، جس کو حبیب مصطفیٰ نے بھی پسند کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی لوگوں کو ساتھ لے کر مندر کے دروازے پہ پہنچے اور آپ نے جاتے ہی وہاں پہ قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، مندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پتھروں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آپ نے ہاتھوں کا اشارہ کیا تو اللہ نے مرد کلندر کے ہاتھوں پہ کرامت کو ظاہر فرما دیا،
کرامت کو ظاہر فرماتے ہوئے جو ہی آپ نے یہ آیت تلاوت کی اور ہاتھوں کا اشارہ کیا، مندر کی کھڑکیاں ٹوٹ رہی تھیں، دیواریں ٹوٹ رہی تھیں، دروازے ٹوٹ رہے تھے۔ ساتوں قدموں میں گر گیا، حضور بس بہت ہو گیا، مہربانی فرمائیں بہت ہو گیا، مجھے اس حقیقت سے آگاہ کریں۔ اس میں حقیقت کیا ہے؟ 200 سال گزر چکے، اس کی تعمیریں اتنی مضبوط تھیں، اس کی بنیادیں اتنی مضبوط کہ 200 سال گزر چکے، اس کی ایک کھڑکی نہیں ٹوٹ سکی۔ 200 سال قائم و دائم رہنے والا مندر آپ کے ہاتھوں کے اشاروں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ حضور بہت ہو گیا، میری دلیل تو ٹوٹ گئی، لیکن اس حقیقت کو کھول کر میرے سامنے واضح فرمائیں یہ حقیقت کیا ہے۔ تو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمانے لگے اس کی حقیقت یہ ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو میں نے اس کتاب رحمت کی اس آیت کی تلاوت کر کے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کیا، یہ تمہارا مندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ یہ تو مسجد کے محراب و منبر کا کمال ہے کہ روزانہ ہر وقت، ہر ساتھ، ہر گھڑی، ہر لمحہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، مساجد اپنی جگہ پہ قائم و دائم رہتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فرمایا یہ تو اسلام کا کمال ہے کہ مساجد قائم و دائم ہیں، محراب و منبر قائم و دائم ہیں، مساجد کی زینت اور مساجد کی آب و ہوا، آب یاری لوگوں سے ہو رہی ہے۔ یہ تمہارے مندروں کا کمال نہیں، یہ تو ایک اشارے کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ یہ مساجد ہی ہیں، پورا قرآن تلاوت کر لیا جاتا ہے، مساجد کی زینت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ تو فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، مجھے اپنی ذات اور صفات کی قسم ہے میں اسلام کے نور کو مکمل کر کے رہوں گا، اگرچہ یہ کافروں کو ناپسند کیوں نہ گزرے۔ ایک حفاظت کا ذمہ اسلام کی حقانیت کا لیا، اور اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، لوگوں نے بڑی کوششیں کی، کوششیں کرنے والے مٹ گئے، اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ بلندی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور دوسری حفاظت کا ذمہ اللہ نے جو اپنے ذمہ کرم پہ لیا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کتاب کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کی حفاظت ہی ہم کریں گے۔ میں اس کو زیادہ ایکسپلین اگر کروں گا تو ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ایک واقعہ کوٹ کر رہا ہوں، تاریخ بغداد کے اندر آتا ہے، ہلاکو ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا نعوذ باللہ معاذ اللہ، تکبر اور فرعونیت والا اعلان، تخت پر بیٹھ کر اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، قتل عام کیا بغداد کی سرزمینوں پر، 2 لاکھ مسلمانوں کو اس نے زخمی کیا، شہید کیا، اور مسلمان اپنی عزتیں بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تہ خانوں میں چلے گئے، تو اس ظالم نے تہ خانوں میں پانی چھوڑ دیا، وہ وہیں پہ واصل الی اللہ ہو گئے۔ اس کے تخت کے سامنے سینکڑوں لوگ زخمی پڑے تھے، اعلان کیا کہ بغداد کے چپے چپے میں پھیل جاؤ، جہاں سے بھی تمہیں قرآن ملتا ہے ورق کی صورت میں، کتاب کی صورت میں اور آپ کی صورت میں، اکٹھا کر کے میرے سامنے لے آؤ۔ سامنے لایا گیا تو اس نے اعلان کیا نعوذ باللہ معاذ اللہ، قرآن کو نظر آتش کر دیا جائے، جلا کر راکھ کر دیا جائے، آگ لگا دی گئی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ پھر اس نے فرعونیت والا اعلان کیا، اب دیکھتا ہوں قرآن کی کون تلاوت کرے گا، قرآن کو میں نے ختم کر دیا، قرآن کو میں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اب دیکھتا ہوں قرآن کی کون تلاوت کرے گا۔ تاریخ بغداد گواہ ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ اس بات کو ریکارڈ میں رکھے ہوئے ہے، اسی ظالم اور فرعون ہلاکو بادشاہ کے تخت کے سامنے جب اس نے یہ اعلان کیا، 8 سال کا زخمی بچہ سامنے زمین پہ خون میں لت پت پڑا ہوا تھا، اپنے آپ کو اس نے حرکت دی، کھڑے ہو کر اس نے کہا میں اپنی جان دے دوں گا مگر عظمت قرآن نہیں دوں گا۔ کھڑے ہو کر اس نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی، جھنجھلا اٹھا، کہنے لگا اپنے وزیروں سے یہ کیا کہہ رہا ہے، تو وزیروں نے اس کے ضمیر اور ذہن اور
اس کے معاملات کو جھنجھوڑ کر کہا، اے ہلاکو بادشاہ، جس فرعونیت اور غرور اور تکبر کے ساتھ تو نے اعلان کیا ہے کہ میں نے قرآن کو ختم کر دیا ہے، اگر کان لگا کر غور سے سنو تو یہ بچہ اسی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ بچہ اسی قرآن کی، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن نازل کیا اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے، اس لیے کہ قرآن کا تعلق دلوں کے ساتھ ہے، وَنَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس نے قرآن کو آپ کے دل پہ نازل کیا۔ باقی کسی کتاب کو دیکھیں اس کا تعلق دل سے نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا تعلق دل سے ہے۔ جب اللہ حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو فرمایا میرا قرآن کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں ہے، سیاہی اور دوات کا محتاج نہیں ہے، میرا قرآن پرنٹر پریس کا محتاج نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کی حفاظت کرنے پہ آتے ہیں تو لوگوں کے دلوں پر اس کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم نے قرآن کو مصطفیٰ کے دل پہ نازل کیا، اور یہ دل پہ ایسا ہے آج لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، کسی کتاب کا یہ خاصہ نہیں کہ اس کا حافظ ہو۔ تورات کو دیکھیں، زبور کو دیکھیں، انجیل کو دیکھیں، کوئی حافظ نہیں ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ قرآن اور اسلام کی حقانیت کی منہ بولتی دلیل اور ثبوت ہے کہ آج کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے دلوں میں قرآن رچا بسا ہوا ہے۔ فرمایا اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا، اس کی حفاظت ہی ہم کریں گے۔ پھر تیسری حفاظت فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب آپ نے پیغام حق کا ابلاغ کما حق کو کر دیا، لوگ جو مرضی کرتے پھریں، آپ کو تکالیف دیں، مصائب کے اندر آپ کو دوچار کیا، لیکن اے حبیب آپ کی حفاظت کا ذمہ ہم نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھا ہے۔ جب آقا نے اعلان نبوت کیا، آپ نے 40 سال کے بعد سب سے پہلی دعوت کی، اپنے پورے قبیلے قریش کی دعوت کی۔ وہ دعوت صرف کھانے پینے کی دعوت نہیں تھی، اصل مقصد اسلام کی دعوت تھی۔ سب لوگوں نے کھانا پینا کھا لیا، میرے آقا نے فرمایا قل هو اللہ احد، میری دعوت پہ آنے والوں کہہ دو اللہ ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ مصطفیٰ نے توحید کا علم بلند کیا، رسالت کا علم بلند کیا، سارے دشمن بن گئے، جو آپ کو صادق کہتے تھے دشمن بن گئے، جو آپ کو امین کہتے تھے دشمن بن گئے۔ ابو جہل نے کہا ہے محمد آپ ہمیں جو مرضی کہہ لیں، ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں۔ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا اور سب سے بڑا دشمن، اس نے یہاں تک حضور علیہ السلام کی مخالفت مول لی، آپ جس راستے سے گزرتے آپ کو دھمکیاں دیتا، آپ کو ڈراتا دھمکاتا، آپ کی گستاخیاں کرتا۔ ایک دن تو ایسا آیا کہ غصے میں آ کر آقا جا رہے تھے تو اس نے کہہ دیا تبت یادا کا محمد، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اے محمد آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ، اے محمد آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ دیکھیں نبی بھی اور بھی بڑے آئے، 1,24,000 کم و پیش نبی آئے، کسی نبی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہیں لیا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی پہنچو، میرا یوسف امتحان میں ہے، جلدی پہنچو۔ ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا، فرمایا جبریل جلدی پہنچو۔ اسماعیل کے گلے پر چھری پھیری جا رہی ہے، فرمایا جبرائیل جلدی پہنچو۔ لیکن جب باری آئی امام الانبیاء جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے جبریل کو نہیں فرمایا جبریل جلدی جاؤ، مشرکین مکہ میرے مصطفیٰ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ باقی انبیاء آئے تو ڈیوٹی فرشتوں کی تھی، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی فرمایا یہ حبیب بھی ہمارا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا تبت یادا کا محمد، تو اللہ نے جبریل کو نہیں کہا جبریل اس ظالم نے میرے حبیب کی گستاخی کر دی ہے، اس کو جواب دو، نہیں، کسی فرشتے کی ڈپٹی نہیں لگائی، فرمایا حبیب بھی ہمارا ہے، اس کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ اس نے تو کہا تھا آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی، اللہ نے فرمایا ظالم تو میرے حبیب کا ہاتھ توڑنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ نے ایسا تازیانہ عبرت لگایا اور قیامت تک وہ تازیانہ عبرت لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، ابو لہب کو وہ تازیانہ عبرت لگتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی
لہب و تب، تو میرے مصطفیٰ کے ایک ہاتھ کی بات کرتا ہے، اے ظالم تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کی بات کرنے والے معنی یہ بنتا ہے لوگ قیامت تک قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹتے رہیں گے۔ فرمایا اس لیے کہ ہم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے۔ لوگوں نے بڑی، اس کی بیوی جو تھی ام جمیل، جنگل سے جاتی کانٹے اٹھا کے آتی، آقا تبلیغ نہ کر سکے، آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں، خون بہے گا، پاؤں زخمی ہوں گے تو میرے دل کو سکون پہنچے گا، لیکن تفاسیر کے اندر آتا ہے وہ راستے میں کانٹے بچھاتی، میرے مصطفیٰ قدم رکھتے تو وہ کانٹے پھول بن جایا کرتے تھے، وہ کانٹے پھول بن جاتے، تو نے پھولوں کو چھوا تو مرجھا کے کانٹا ہو گئے۔ تو نے، حفیظ طائب نے یہ شعر لکھا، تو نے پھولوں کو چھوا تو مرجھا کے کانٹا ہو گئے، اس نے کانٹوں پہ قدم رکھا تو گلستان کر دیا، اس نے کانٹوں پہ قدم رکھا تو گلستان کر دیا۔ آقا قدم رکھتے تو کانٹے پھول بن جایا کرتے۔ جب کچھ نہ بن پایا، بڑی بڑی کوشش کی، آفریں کرائی گئی، مصطفیٰ نے فرمایا اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو تو پھر بھی میں اپنے پیغام حق سے باز نہیں آؤں گا۔ ابو جہل نے پراپگنڈا شروع کر دیا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، آپ کو مجنون، دیوانہ اور جادوگر اس نے کہنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک کیبنٹ میٹنگ بلائی، خاص قسم کی میٹنگ، اس میں اس نے یہ اعلان کیا کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، محمد مصطفیٰ دیوانے ہو گئے ہیں، جادوگر ہیں۔ مصر کا، یمن کے اندر ایک بہت بڑا حکیم ہے، بہت بڑا معالج ہے، جس طرح آج ہمارے ہاں بہت بڑے حکیم اور ڈاکٹر حضرات مشہور ہیں، ڈاکٹر عامر عزیز کا ایک نیورو کے حوالے سے بڑا نام ہے، اسی طرح یہ گلبرگ کے اندر وورا صاحب ہیں، کوئی نیورو سرجن ہیں، ان کا ایک بڑا نام ہے۔ عامر عزیز صاحب تو میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں، اس کا نام اس لیے میں نے لے لیا، پرانے جہاں پہ میں پہلے رہتا تھا میرے نمازی تھے۔ اچھا، ان کا ایک اپنا نام ہے، تو اس وقت یمن کے اس حکیم کا بہت بڑا ایک نام تھا، اس نے کہا اس کو بلاتے ہیں، وہ آ کر ان کا علاج کرے گا۔ انہیں بلایا گیا، یمن کے رہنے والے تھے، ان کا نام تھا حبیب ابن مالک یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے علاقے کے بادشاہ تھے، بہت بڑے معالج، اللہ نے علم کی فراوانی بھی دے رکھی تھی، اللہ نے عقل کی فراوانی بھی دے رکھی تھی۔ بلایا گیا، آؤ ہمارا ایک مریض ہے، اس کا علاج کر دو، ہمارا پورا خاندان تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے، اس کا علاج کر دو۔ تو ابو جہل کی دعوت پر حبیب ابن مالک یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا نعوذ باللہ معاذ اللہ علاج کرنے کی غرض سے، آپ کو دوائی دینے کی غرض سے حبیب ابن مالک یمن سے چلا۔ اس وقت بجلی تو تھی نہیں، تو ایسی محافل کا انعقاد 14ویں رات کو کیا جاتا، چاند اپنی پوری آب و تاب پہ ہوتا تو اس رات پھر میٹنگ وغیرہ ہوتی، تو چاند بجلی کا کام دیتا۔ حبیب ابن مالک آ گیا، اس صفا مروہ کا دروازہ، آپ صفا سے باہر نکلیں تو رائٹ سائڈ پہ بہت بڑا پہاڑ ہے، جنہیں اللہ نے دکھایا ہے، سبحان اللہ، اپنے مقدر پر ناز کریں۔ جو نہیں دیکھ سکے، میری آج کی نشست کے تصدق سے دعا ہے کہ خالق ایسا سنوک بنائے کہ ہم سارے طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو زائر مکہ بنائے، ہم سب کو زائر مدینہ بنائے۔ تو بہت بڑا پہاڑ ہے جہاں پہ اب گورنر کا وہ محل بنا ہوا ہے، جبل ابو قبیس، اس پہ اکٹھے ہو گئے۔ حبیب ابن مالک بھی آ گیا، اپنے علاقے کا بادشاہ، بہت بڑا عالم۔ ابو جہل نے اس کو بڑی نصیحتیں کی، وہ دیوانہ ہے، وہ مجنون ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، اس کو زیادہ ٹائم نہیں دینا، اس کی باتیں کم سننی ہیں، جو اس کی سنتا ہے پھر اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، وہ دیوان، اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ حبیب ابن مالک یمنی مکہ المکرمہ میں آ پہنچا، جبل ابو قبیس پہاڑ کی چوٹی پر 14ویں رات ہے۔ ابو جہل نے اپنا ایک نمائندہ حضور علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ آپ کو ابو جہل فلاں مقام پہ بلا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے امامہ پہنا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں وہ نالین ہے جو معراج کی رات عرش معلیٰ کا تاج بنی، ٹوٹی ہوئی جوتی۔ آقا اپنے ہاتھ کی اپنے جوتی ٹوٹتی تو اس کو اپنے ہاتھ سے مرمت کرتے،
مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تخت کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی تاج کی ضرورت تھی، بلکہ اللہ فرماتا ہے ہم تاج اپنے حبیب کو میدان محشر میں پہنائیں گے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے۔ فرمایا تاج اور تخت ہم اپنے محبوب کو میدان محشر میں دیں گے۔ ٹوٹی ہوئی جوتی، سر پہ نبوت کا امامہ، آقا جا رہے ہیں، رائٹ سائڈ پہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، صہیب رومی، یہ سارے صحابہ ساتھ ہیں۔ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے۔ حبیب ابن مالک یمنی جبل ابو قبیس کی چوٹی پر ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اپنے دیگر جتنی بھی کیبنٹ کے لوگ تھے، خبردار کسی نے بھی کھڑے ہو کے محمد کا استقبال نہیں کرنا، جب وہ آئیں گے تو سب نے بیٹھے ہی رہنا ہے، کسی نے ان کا استقبال نہیں کرنا۔ اور ادھر سے آقا کائنات جا رہے ہیں۔ آج چاند بھی خوش ہو رہا ہے کہ آج غلامی دکھانے کا موقع آ گیا، آج غلامی دکھانے کا وقت آ گیا۔ آقا پہنچے تو سارے مجمع پہ سکوت طاری ہے۔ ابو جہل نے کہا کسی نے کھڑے ہو کر استقبال نہیں کرنا، اور آقا کی حدیث پاک ہے، فرمایا نصرت بالرعب، میرے اللہ نے میری روب کے ساتھ مدد کی۔ کس کے ساتھ؟ آپ دور ہوتے ہیں، فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، دشمنوں پہ روب میرا پہلے جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ حضور ابھی دور تھے، دشمنوں پہ حضور علیہ السلام کا روب طاری ہونا شروع ہو گیا۔ آقا جب اس مجلس میں پہنچے تو سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہو گیا۔ جب ابو جہل کھڑا ہوا تو حبیب یمنی بھی کھڑا ہو گیا، پھر سارے کھڑے ہو گئے، سب نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ ابو جہل حبیب یمنی کے کان میں لگ کے کہنے لگا کہ اے حبیب، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کھڑے ہو کے استقبال نہیں کرنا تو تو نے کھڑے ہو کر استقبال کیوں کیا؟ تو حبیب یمنی کہنے لگے کیسا بے وقوف شخص ہے، اپنے آپ کو سردار کہتا ہے، ہمیں کہہ رہا تھا کہ کھڑے ہو کے استقبال نہیں کرنا، اور سب سے پہلے کھڑے ہو کر تو نے استقبال کیا۔ تو ابو جہل کہنے لگا اے حبیب تجھے کیا بتاؤں، اگر میں کھڑا نہ ہوتا تو آج میرا سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ جب مصطفیٰ مجلس میں براجمان ہو رہے تھے تو 2 اشخاص میرے سامنے ایسے آئے کہ انہوں نے اپنی تلواریں میانوں سے باہر نکالی ہوئی تھی اور کہہ رہے تھے ابو جہل کھڑے ہو کر مصطفیٰ کا استقبال کرو ورنہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ تو ابو جہل کہنے لگا میں نے تو اپنی جان بچانے کے لیے مصطفیٰ کا استقبال کیا، محمد بن عبداللہ کا استقبال کیا۔ تو حبیب یمنی کہنے لگا کہ یہی ماجرا ہمارے ساتھ بھی یہی پیش آیا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بعد میں کہ اللہ نے فرشتوں کی ڈپٹیاں لگا تھی میرا مصطفیٰ جا رہا ہے، دشمنوں نے منصوبہ بنا رکھا ہے کہ مصطفیٰ کا استقبال نہیں کرنا۔ ظالموں، یہ کیسے منصوبے بنا رہے ہیں؟ اللہ کی جو تدابیر ہیں وہ سب سے زیادہ قوی ہیں۔ فرمایا جاؤ، جا کر ان کے کان کو پکڑ کر کھڑا کر کے مصطفیٰ کا استقبال کرواؤ۔ حضور علیہ السلام پہنچے تو اب حبیب یمنی نے کہا کہ آپ کا نام محمد ہے؟ فرمایا جی میرا نام محمد ہے۔ حبیب یمنی کہنے لگا آپ سنا ہے کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں جادوگر نہیں ہوں، بلکہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، مجھے میرے اللہ نے تو پوری کائنات کے لیے رسول اور نبی بنا کے مبعوث کیا۔ تو حبیب یمنی کہنے لگا اچھا آپ رسول ہیں؟ حبیب یمنی ابو جہل کو مخاطب کر کے کہنے لگا آج میں تمہیں پہچان بتا دینا چاہتا ہوں، جادوگر کی پہچان۔ جو جادوگر ہوتا ہے اس کا اثر زمین پہ ہوتا ہے، آسمان پہ نہیں ہوتا۔ ابو جہل خوش ہو گیا، لگتا ہے کہ ہمارے سردار نے بہت بڑا مارکا مارنا ہے آج۔ ابو جہل خوش ہو گیا۔ حبیب یمنی کہنے لگا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو نبوت کی صداقت کے لیے کچھ دلیل ہوتے ہیں، معجزے ہوتے ہیں، تو آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پوچھنا تمہارا کام ہے، معجزے دکھانا، دلیل فراہم کرنا رب محمد کا کام ہے۔ یہ مصطفیٰ کا رب دلیل بھی دے گا اور معجزے بھی عطا فرمائے گا۔ تو حبیب یمنی نے کہا کہ بات ایسی ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، جادوگر کا اثر زمین پہ ہوتا ہے، آسمان پہ نہیں ہوتا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ جو چاند چمک رہا ہے
اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اس چاند کو اشارہ کریں اور یہ چاند دو ٹکڑے ہو کر زمین پہ آ جائے، میں آپ کو اللہ کا نبی مان جاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بس یہی بات ہے؟ کہنے لگا نہیں، جب یہ کام پورا ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور بات ہے، اس کو جو میرے دل میں ہے اس کو آپ نے پرکھنا بھی خود ہے، اس کا جواب بھی خود دینا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو دو باتیں ہیں، اگر تمہاری لاکھ باتیں بھی ہوتی میں محمد اس کے جواب ارشاد فرما دیتا۔ تو حضور علیہ السلام نے ادھر سے چاند خوش ہو رہا ہے، آج غلامی دکھانے کا وقت ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ اشارے سے چاند کو چیر دیا، اندھے منافق دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، اندھے منافق دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ حضور علیہ السلام نے چاند کو ایسے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹوٹ کر نیچے زمین پہ آ گیا، چاند کا ایک حصہ پہاڑ کی اس جانب ایک حصہ اس جانب۔ اب حبیب یمنی پریشان ہے، میں نے سوال تو کر دیا لیکن سوال ادھورا کیا ہے، اب یہ کائنات تو تاریکی میں ڈوب گئی ہے، اگر چاند کو واپس جوڑا نہ گیا تو پھر اس کائنات کا کیا بنے گا، راستے میں چلنے والوں کا کیا بنے گا۔ مصطفیٰ حبیب یمنی کے دل کی دنیا سے آگاہ ہوئے، میرے آقا نے فرمایا اے حبیب یمنی ہمارا کام توڑنا نہیں ہے، ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم توڑنے والوں کو جوڑ کے رکھ دیں، ہمارا کام تو جوڑنا ہے، یہ ہم نے توڑا ہے تو تمہارے کہنے پہ توڑا ہے، اگر آج ہم اگر جوڑیں گے تو اللہ پاک کے نبی اور محمد اور رسول ہو کر جوڑیں گے۔ حضور علیہ السلام نے پھر اشارہ کیا، جو چاند ٹوٹا ہوا تھا وہ دوبارہ جڑ کر آسمان دنیا میں معلق ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حبیب یمنی چاند توڑا بھی ہے اور چاند جڑ بھی گیا ہے، آسمان دنیا پہ معلق بھی ہو گیا ہے۔ حبیب یمنی ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگا حضور آپ مہربانی فرما دیں، جو میرے دل کا دکھ اور درد ہے وہ بھی بیان فرما دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حبیب یمنی تمہارے دل کا دکھ اور درد یہ ہے، تمہاری ایک بیٹی ہے جس کا نام ستیہ ہے، اس سے بڑا پیار کرتے ہو تم، لیکن وہ لولی ہے، لنگڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، چل پھر نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی، تمہارا درد یہ ہے کہ اللہ پاک اسے شفا نصیب فرمائے۔ فرمایا اے حبیب بن مالک بن یمنی جاؤ گھر چلے جاؤ، اللہ پاک نے تمہاری بیٹی کو بھی شفا یاب کر دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے قدموں میں گرا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، واپس دوڑ کر گھر آیا تو دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیٹی نے آواز دی بابا جان تھوڑی دیر رک جائیں میں غسل کر رہی ہوں، میں ابھی آ کے دروازہ کھولتی ہوں۔ اس نے آ کے دروازہ کھولا تو دیکھا وہی بیٹی ہے جو چل نہیں سکتی تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی۔ دروازہ کھول کر حبیب یمنی نے جب دیکھا کہ میری بیٹی ٹھیک صحیح سلامت ہو گئی ہے، پوچھنے لگا کہ اے بیٹی تجھے یہ شفا کہاں سے ملی ہے؟ حبیب یمنی کی بیٹی ستیہ کہنے لگی بابا جان کیسی باتیں کرتے ہیں، جبل ابو قبیس کی چوٹی پر جس پیارے پیغمبر اور جس نبی آخر الزمان سے معجزہ طلب کر چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر ان کا کلمہ پڑھ کر تم واپس آ چکے ہو، تم بھی خوش قسمت ہو، میں بھی خوش قسمت ہوں، لیکن میں تم سے کئی درجے بڑھ کر خوش قسمت ہوں، تم گئے ہو جا کر کلمہ پڑھ کے آئے ہو، وہی نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ مجھے گھر میں آ کر کلمہ بھی پڑھا گئے ہیں، شفا یاب بھی کر گئے ہیں۔ وہ نبی مجھے کلمہ بھی پڑھا گئے ہیں، شفا یاب بھی کر گئے ہیں۔ تو فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا، دشمن چاہے مرضی جتنی چالیں چل لیں لیکن ہمارا بھی وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بڑھ کر ہوگی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، وآخر دعوانا